بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہفتہ 8واں اور اس کا دن تیسرا ہے۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا عنوان ہے ابو محمد زکریا الرازی۔ ہمارے سبق کے مقاصد ہیں: طلبہ ابو محمد زکریا الرازی کے کارناموں کو جان سکیں گے۔ کامیابی کا معیار ہے: طلبہ ابو محمد زکریا الرازی کے کارناموں کی فہرست بنا سکیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ابو محمد زکریا الرازی کے کارناموں کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ مشہور ہستی کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا نام الرازی ہے۔ ان کا پورا نام محمد ابن زکریا الرازی ہے۔ وہ مغرب میں الرازیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ ایک طبیب کیمیا دان تھے اور اس کے علاوہ آپ نیشنل سائنسز میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ الرازی کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں بات کر لی جائے۔ محمد ابن زکریا کا تعلق ایران کے ایک تاریخی شہر رے سے تھا۔ شہر کی تاریخی اہمیت اسی امر سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں 6000 قبل مسیح سے لے کر آج تک آبادی قائم ہے۔ اس میں آج تک بہت ساری قدیم عمارتیں بھی محفوظ ہیں۔ شاہراہ ریشم پر واقع یہ شہر موجودہ دور میں تہران حدود میں ہی آ جاتا ہے۔ شہر میں الرازی جیسے عالم بھی پیدا ہوئے اور ابن سینا نے بھی اپنا زیادہ تر کام اسی شہر میں کیا ہے۔ الرازی کی پیدائش 865 عیسوی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکپن کی عمر میں انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ بعد میں ان کا دھیان الکیمیا گری کی جانب ہو گیا اور انہوں نے آخر میں طب کو بطور پیشے کے اپنا لیا، اور اسی سلسلے کے چلتے انہیں بادشاہ کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں ناظم کے طور پر اپنے بادشاہی ہسپتال میں بھی رکھ لیا، اور اسی بارے میں الرازی نے اپنی کتاب میں بھی اس بادشاہ کے نام کو مینشن کیا۔ الطب المنصوری کا نام جو تھا وہ انہی بادشاہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد جب بغداد میں خلافت بدلی تو وہ بغداد جا بسے اور ادھر کے ایک مشہور ہسپتال مقتدری میں اپنی خدمات انجام دی، مگر وہاں کے خلیفہ کے مرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لوٹ آئے اور وہاں پر انہوں نے ایک مکتب یعنی اسکول کی بنیاد ڈالی، جہاں پہ وہ استاد کے عہدے پر فائز رہے۔ یہیں پہ انہوں نے طلبہ کی ایک قسم کی حلقہ بندی بھی کی۔ وہاں پر کوئی مریض جاتا تو وہ ایک حلقے کی جانب جاتا، اگر وہ حلقہ اس کا علاج نہیں کر پاتا تو دوسری حلقے کی جانب، اور اگر دوسرا حلقے والے بھی اس مریض کا علاج نہ کر پاتے تو وہ آخر میں الرازی کے سامنے پیش کیا جاتا۔ الرازی تاریخ میں دریا دلی اور سخاوت کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے آخری دور میں کہا جاتا ہے کہ وہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا علاج کرانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بس اب ان کی موت آ گئی ہے، اب بعزت رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے 925 عیسوی میں وفات پائی، اور اب ان کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ الرازی نے فارمیسی کے شعبے میں بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ ایک الراز کیمیا دان بھی تھے۔ آپ کی سب سے اہم خدمات طب کے شعبے میں ہیں۔ الرازی نے اپنی کتاب میں چکن پاکس اور اسمال پاکس، جو کہ اس زمانے کی ایک کامن بیماری ہوا کرتی تھی، اسے ڈیفائن کیا۔ آپ نے ان بیماریوں کا فرق بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور آج انسائکلوپیڈیا بیٹا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ الرازی کا وہ کام بالکل ویلڈ ہے۔ اس کے علاوہ الرازی نے ایمیولوجی اور الرجی کے بارے میں بھی لکھا۔ آپ نے دنیا کو سب سے پہلے بتایا کہ کس طرح جب ایک شخص پھول کو سونگھتا ہے
تو اس کے زردانے یعنی پولنس کی وجہ سے اسے الرجی ہو سکتی ہے، جسے آج کل ہی فیور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الرازی نے یہ بھی بتایا کہ جو بخار جو ہوتا ہے، فیور جو ہوتا ہے، وہ ایک انسانی جسم کا ایک دفاعی یعنی کہ ڈیفینس میکینزم ہے۔ کتابوں کے ذریعے انہوں نے آج کے ڈاکٹرز یا اس وقت کے طبیہ کاروں کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو امیونٹ سسٹم ہوتا ہے یا ڈیفینس اور میکینزم ہوتا ہے، اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ الرازی نے فارمیسی کے شعبے میں بھی کام کیا، یعنی کہ نہ صرف آپ نے بیماریوں کی شناخت کی بلکہ اس کے علاج بھی اور اس کے علاج کے لیے میڈیسنس بھی مہیا کی۔ اور الرازی نے ہی کیمیا کے مختلف مراحل کو استعمال کرتے ہوئے دوائی بنانے کا میکینزم کا ایک طریقہ انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے علاوہ بچوں کی ڈیزیزز کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، جو کہ آج کے دور میں بھی بچوں کے علاج کی بانی ہے۔ اور الرازی نے بڑی ہی سمپل زبان میں عام لوگوں کے لیے چھوٹا موٹا علاج بھی انٹروڈیوس کرایا، جس میں سر درد، نزلہ، زکام شامل ہے، تاکہ وہ اپنا علاج اس حد تک خود کر سکیں۔ یہ تو ہو گئی ان کی طب کی خدمات، لیکن الرازی ایک الکیمسٹ بھی تھے۔ آپ نے الکیمسٹری میں سب سے پہلے کیروزین کو پیٹرولیم سے علیحدہ کرنے کا طریقہ انٹروڈیوس کرایا، یعنی مٹی کے تیل کو پیٹرول سے علیحدہ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے بتایا۔ اور انہی کے پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے آج پیٹرولیم کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں، اور جو کہ آج کے تیز رفتار زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ نے مختلف آپریٹسز اور مختلف پروسیسز کو بھی انٹروڈیوس کرایا، جن کا آج کل انڈسٹریز میں ہمیں استعمال نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک فلاسفر بھی تھے۔ آپ نے ارسطو کی فلسفی جھٹلایا اور فیتاگورس اور دیگر یونانی فلاسفرز کو اپنایا۔ اسی وجہ سے آپ کو اس وقت کے علماء کی بھی دشمنی مول لینی پڑی۔ بہرحال الرازی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنی بچپن کی یا ٹین ایج کو میوزک سنتے ہوئے یا میوزک انجوائے کرتے ہوئے گزار دی۔ جب وہ میچورٹی میں آئے تو انہوں نے فلسفی، کیمیائی اور طب کو اپنی زندگی میں اپنایا، جن نہ فقط آزمایا، جن پہ انہوں نے ایک بہت اچھے کام کر کے دکھائے، جن کی چمک آج بھی ہمیں ماڈرن زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ الرازی نے اپنی زندگی میں تقریباً 124 کتابیں لکھی، جو کہ 22 کیمسٹری پہ مشتمل ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ طب پر بھی مشتمل ہیں۔ الرازی ایک من چلے انسان تھے۔ بعد میں انہوں نے کہ بڑے بڑے کیمیاء دانوں اور ماہر طب میں شمار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے بلا شبہ بہت ساری خدمات پیش کی ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے۔ جی کلاس، آپ لوگوں نے ابو محمد زکریا رازی کے کارناموں کے بارے میں جانا۔ اب ہماری آج کی سرگرمی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے کارناموں کی فہرست بنانی ہے، یعنی کہ انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔